وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آج میں قرآن مجید کی ایک ایسی سورہ مبارکہ آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں کہ جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کے فرمایا، والذی نفسی بیدی، مجھے اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے مجھے ایک ایسی سورت سے نوازا ہے، ایسی 7 آیات مبارکہ سے نوازا ہے جو نہ تو تورات میں، نہ زبور میں، نہ انجیل میں اللہ رب رحمان نے وہ کسی نبی کو وہ آیات نہیں نوازی۔ وہ آیت مبارکہ کون سی ہیں؟ صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما تھے کہ ہم نے ایک عجیب آواز سنی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آسمان کا دروازہ کھولا گیا جو آج سے پہلے کبھی دروازہ نہیں کھولا گیا تھا، اور اس آسمان کے دروازے سے ایک ایسا فرشتہ آسمان سے دنیا میں آیا جو آج تک دنیا میں نہیں آیا تھا، اور آ کے اس نے کیا کہا؟ ابشروا بنورین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو خوشخبری ہے 2 نوروں کی۔ وہ 2 نور کون سے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا فاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ، اور ایسے ہی آقا علیہ السلام نے فرمایا سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیات۔ سورۃ الفاتحہ اس کے مختلف نام ہیں۔ اس کو ام القرآن بھی کہا جاتا ہے، اس کو ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، کہ یعنی قرآن مجید کی ماں۔ تمام کتب کثیرہ جو ہیں، جتنی کتب ہیں، ان کی ماں سورۃ الفاتحہ کو کہا جاتا ہے۔ سورۃ الفاتحہ کو سورہ شفا بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد صحابہ کرام بنو سلیم کے قبیلہ میں صحابہ کرام تشریف لے کے گئے، تو وہاں جب انہوں نے جا کر ان سے کھانے کا مطالبہ کیا کہ ہم مہمان ہیں، ہمارا کھانا ختم ہو گیا ہے، تو آپ ہماری مہمان نوازی کریں، تو ان قبیلے والوں نے صاف انکار کر دیا کہ نہیں، ہم آپ کی مہمان نوازی نہیں کریں گے۔ چند دن گزرے، وقت گزرا، اس قبیلے کے سردار کو کسی چیز نے ڈس لیا، اتنا شدید بیمار ہوا کہ ان کو اتنا علاج کروانے کے بعد یہ صحت یاب نہیں ہو رہا تھا۔ ایک عورت آئی، آ کر کہتی ہے، اے قبیلے والو، تم میں کوئی حکیم دنا آدمی ہے جو ہمارے سردار کا علاج کرے؟ تو سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے کہا میں تمہارے سردار کا علاج کروں گا، لیکن اس کے بدلے میں ہم قیمت لیں گے، کیونکہ آپ نے ہماری مہمان نوازی نہیں کی، ہمیں کھانا نہیں کھلایا۔ چنانچہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں گیا، قافلے والوں کے پاس ان کی بستی میں گیا، اور جا کے ان کے سردار کو دم کرنا شروع کیا۔ دم کون سا کیا؟ میں نے سورہ فاتحہ پڑھنی شروع کی۔ سورہ فاتحہ میں نے شروع کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ کہتے ہیں کہ میں نے سورہ فاتحہ پڑھی، اللہ سبحانہ و تعالی نے اس بستی والوں کے سردار کو اللہ نے شفا عطا کر دی۔ یہ سورہ شفا بھی ہے، اور انہوں نے اس کے معاوضے میں کیا لیا؟
30 بکریاں ان سے لی اور صحابہ کرام کو دینا چاہی. صحابہ کرام نے اس انکار کر دیا کہ ہم اس وقت تک نہیں لیں گے جب تک ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں نہ بتلا دیں. تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ سارا واقعہ رکھا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو سعید خدری، تجھے کس نے بتایا کہ یہ سورہ شفا بھی ہے؟ جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سورہ شفا بھی ہے. اور ابن القیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ حدیث سنی، جتنی بار بھی میں بیمار ہوا، میں نے دوائی نہیں لی، کسی حکیم کے پاس نہیں گیا، میں نے سورہ فاتحہ پڑھی، اللہ نے مجھے شفا عطا کر دی. جو سورۃ فاتحہ پڑھتا ہے اس سے اللہ سبحانہ و تعالی شفا انسان کو عطا کر دیتے ہیں، اس لیے اس کا نام سورہ شفا بھی ہے. سورہ فاتحہ میں ہمیں 5 باتیں حاصل ہوتی ہیں. سب سے پہلا پیغام سورۃ الفاتحہ کا حدیث کی روشنی میں کہ اس کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس شخص کی نماز ہی نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی. دوسرا پیغام سورۃ الفاتحہ میں کہ اس کا نام سورہ شفا، سورہ دم بھی ہے. اور تیسرا پیغام کہ اللہ کی تعریف کی جائے، ہر جگہ اللہ کی تمحید کی جائے، تعریف کی جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب رحمان ان لوگوں کو پسند کرتے ہیں. اور دوسری روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالی جن لوگوں کو جنت کی طرف بلائیں گے وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ الحمدون، اللہ کی تعریف کرنے والے، اللہ کی سب سے زیادہ تعریف کرنے والے، جو اللہ کے فیصلوں پر خوش ہو کر اللہ کے فیصلوں کو رضامندی سے قبول کرتے ہیں اور الحمدللہ کہتے ہیں. حدیث میں آتا ہے، الحمدللہ تملأ المیزان، میزان کا پلڑا جو ہے الحمدللہ کہنے سے بھر دیے جاتے ہیں. چوتھا پیغام کہ اگر ہم سورۃ الفاتحہ کو پڑھیں گے جیسے ہم ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، چوتھا پیغام یہ ملتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور حدیث اس بات کی وضاحت کرتی ہے، فَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اے میرے صحابی جب بھی تو اللہ سے مانگنا چاہے، جب بھی کوئی چیز مانگو، فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اللہ سے مدد کرو، اللہ سے مدد طلب کرو، اللہ سبحانہ و تعالی تمہاری ضرور مدد کریں گے. سورۃ الفاتحہ جہاں ام القرآن ہے، جہاں ام الکتاب ہے، جہاں یہ سورۃ شفا ہے، وہاں یہ دعا کے لیے بھی ایک بہت بہترین سورت ہے. جو انسان نماز پڑھتا ہے اسے چاہیے کہ نماز میں سورۃ الفاتحہ لازمی پڑھے، دعا کے شروع میں سورۃ الفاتحہ لازمی پڑھے. پانچواں پیغام یہ ملتا ہے جو سب سے اہم اور خوبصورت پیغام ہے کہ جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ ہمیں انعام یافتہ لوگوں کا راستہ دکھا. انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. انعام یافتہ لوگ اللہ کے پیغمبر ہیں، رسول ہیں، نبی ہیں، صدیقین ہیں، سچے لوگ ہیں، شہداء ہیں، نیک لوگ ہیں جو نیک عمل کرتے ہیں. تو ہمیں اس سورہ مبارکہ کو غور سے، توجہ سے پڑھنا چاہیے اور اس کے معنی مفہوم کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ کے سامنے اپنی التجاؤں کو رکھنا چاہیے. ہر دعا میں اس سورہ کو لازمی پڑھیں، ہر نماز میں اس سورہ مبارکہ کو لازمی پڑھیں. اور یہ سورہ شفا بھی ہے. اگر کوئی مریض آپ کے پاس آ جائے تو آپ اس کو یہ سورہ مبارکہ پڑھ کے اس پر دم کریں گے تو انشاءاللہ وہ مریض صحت یاب ہو جائے گا. الہ العالمین سے دعا ہے اللہ رب رحمان ہمیں قرآن مجید کے تمام احکامات کو سمجھ کر ان پر اپنی زندگیوں کو پیرا عمل ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا